ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخصوص طبقات میں چلی جاتی ہیں. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. جس طرح ربیع الاول میں الا ماشاء اللہ بعض لوگوں کا سیزن نہیں شروع ہوتا, اسی طرح سیزن لگتے ہیں محرم میں. وہ خدا کے بندو, یہ محبت و ایمانیات کا باب ہے. تمہیں کوئی نہ بھی بلائے, نہ بھی دعوت دے, نہ بھی کوئی اہتمام کرے, تو حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار تو ایمان ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات ہونے چاہیے بندے کے, اس کے اندر اس کی قلبی واردات شامل ہونی چاہیے. جملوں کے تراشے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ, اور جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور قلت پر گفتگو نہ کرتا پھرے, اور صرف موبائل کے سٹیٹس لگانے تک وہ محدود نہ رہے. قلبی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کی محبت کو بیان کیا ہے تو سرکار کا وہ بیان کرنا ہی اتنا زیادہ درد اور سوز کا باعث ہے, اتنا زیادہ وہ خوبصورتی والا ہے. آپ ذرا دیکھیے, ہم روز نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے, اگرچہ روز بھی کرنی چاہیے, لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ والد والدہ بالخصوص مصلی بچھاتے ہیں. اللہ بچوں پر مہربانی فرما. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کے لیے دعا فرمائی, اور بندہ روز دعائیں کرتا ہے, اور ہمارے ہاں تو رٹی رٹائی دعائیں بھی چلتی ہیں, روز لوگ دعا کرتے ہیں. لیکن اولاد سے رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے. لوگ تو بچوں کے لیے دعا کا پیغام دیتے ہوئے رو پڑتے ہیں, میرے بچے کے لیے دعا کرنا. کبھی غور تو کرو, توجہ تو کرو میرے بھائی اس بات پر کہ محبوب نے حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کیا, اور کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا کی. کہا اے اللہ, میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ہم سے بعض جگہوں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اسٹیج ذمہ دار لوگوں کا تھا, چلا غیر ذمہ دار لوگوں کے پاس گیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قوم بیچاری ایسی چیزوں میں الجھ گئی جو بالکل ان کے بس کی بات نہ تھی. ہم جو عوام ہیں, ہمارے ذمہ بحث کرنا نہیں, ہمارے ذمہ تو غلامی کرنا ہے, ہمارے ذمہ تو پیار کرنا ہے. ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک, ہر صحابی سے ہم نے پیار کرنا ہے. اور ہمارے امام نے ہمیں کہا ہے اتنا پیار کرنا ہے, اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا. اچھا عجیب بات ہے کہ کھول کے سیرت نہیں بتائی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی. ہم نے یقین سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے ہم لوگوں کو حضرت معاذ ابن جبل کی فضیلتیں, نہیں لوگوں کو آگاہی حضرت خالد بن ولید کے جذبہ جہاد سے. کہاں خبر ہے لوگوں کو کہ حضرت سالم مولا کون تھے, کہاں لوگ جانتے حضرت ابی بن کعب کیسے آدمی تھے جن کو امامت کا انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے. کہاں اس پر سیمینار ہوئے, کہاں ان بزرگوں پر ہم نے کام کیا. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کب بیان کی گئی قوم کے سامنے. عجیب بات ہے کہ مشاجرات تم لے آئے, جو چیزیں تمہارے بیان کرنے کی تھی, بتانے اور سنانے اور سمجھانے کی تھی, وہ تو تم نے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, ہم نے کچھ وقت کالج میں گزارا ہے, تو تمام اساتذہ جو ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں سارے تدریس پر ماہر نہیں ہوتے. یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی پڑھانے میں مہارت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے, کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو کے ٹیچر آئیں کلاس روم میں اور آ کے بچوں سے کہیں کہ کتاب نکالو, تو بچے اٹھ کے کہیں کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں, اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے, اور اگر کیا ہے تو پھر آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں.
بچوں کا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا؟ جلدی جلدی بتائیں، اور اگر کریں تو کم از کم میں ہوں تو میں سب سے پہلے اس بچے کو کلاس سے نکالوں گا اور پہلا لفظ یہ کہوں گا کہ تو بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا، اس تیرا حق نہیں بنتا نا یہ بات مجھ سے میرا بڑا کرے، پرنسپل صاحب کریں یا اس شعبے کا کوئی بڑا کرے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ خدا کے بندے، صحابہ کے مشاجرات میں بات کرنا عوام کا کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں۔ ہمیں تو نبی پاک نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے ستارے ہیں، تم نے ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے۔ ہم نے تو دیکھنا ہے ان کی سیرت میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو حضور سے وفا ہے۔ تو پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جم کے پیار کریں رسول پاک کی اولاد سے۔ میرا ایک دیہات سے تعلق ہے۔ دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے۔ میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو۔ کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں، مجلسوں میں، سٹیٹس لگانے میں۔ وہ جو پیار کا خلوص تھا نا، میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں، کٹھے لے آئے، وہ بڑے اچھے چاول تھے۔ تو وہ خواتین پاس کرتی تھی اکثر گھروں میں چاول، پہلے سیمپل آتا تھا۔ وہ چاول بڑے اچھے تھے، پکائی بڑی اچھی تھی، خوشبو بڑی اچھی تھی، اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھی کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہو گیا چاولوں، بڑے بہتر تھے، خوشبو بڑی آئی، پسند بڑے آئے۔ دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے۔ والد صاحب نے فوراً اعتراض کیا، کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سو چاول بڑی تے ہو کتے نہیں، ایک دو باری دیتے نے بعد چ نہیں ملے۔ تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اماں جی میری فرمانے لگی چاول بڑے پیارے سن، سونے بڑے پکے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکائیں گے۔ وہاں ہم نے جو چاول بھی پیش کرنے وہ بھی ذرا زیادہ اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے۔ او خدا کے بندو، اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کرو، ان کا پیار، ان کی محبت، وارفتگی، شوق تیرے دل سے چھلکے، تیری کیفیت ہو، یعنی سیدہ پاک کا نام آئے تو تیری نظریں خود بخود جھکنی شروع ہو جائیں، حسنین کریمین کا تذکر آئے تو تیرا وجود محسوس کرے کہ تو بہت عظمتوں والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔